دنیا میں بڑے مذاہب ہیں، مختلف خیال کے لوگ موجود ہیں، بڑے اختلافات ہیں۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ رب قرآن میں فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا۔ یہ ایسی آیت کریمہ ہے کہ کافر بھی اس آیت کو مانتا ہے، اس کے حکم کو مانتا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک نے مرنا، دنیا سے جانا ہے، ہر ایک نے پردہ کرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، عالم برزخ میں جانا ہے۔ اس چیز کو ہر شخص مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اور رب نے بھی واضح فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا، ہر شخص نے مرنا، جو بھی جاندار ہے اس نے دنیا سے جانا ہے، اس نے مرنا، اسے موت آنی، ہر ایک نے مرنا۔ تو آپ اس میں اختلاف نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا روز کا مشاہدہ ہمارے سامنے ہے، جنازے اٹھ رہے ہیں، لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، اور پیچھے دیکھیں تو ایک وقت تھا کہ ہمارے پر دادا جان پیدا ہوئے ہوں گے، پھر وہ جوان ہوئے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، شادی ہوئی، ان کے یہاں دادا جان ہمارے پیدا ہو گئے، اچھا وہ بڑے ہوئے، شادی ہوئی، پیچھے سے پردادا جان بوڑھے ہو گئے، ہمارے والد پیدا ہوئے۔ اب کئی ایسے ہوں گے کہ ان کے والد بھی بوڑھے ہو چکے، وہ خود جوان ہو چکے، بلکہ خود بوڑھے ہو سکے، والد بہت ہو چکے، بچے جوان ہو گئے، بچوں کی شادیاں ہو گئی، پوتوں والے ہو گئے، نواسوں والے ہو گئے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ ہم اگر زندہ رہیں تو ہو سکتا ہے دادا پر دادا بن جائیں، یا ہو سکتا ہے بعض ایسے موجود ہو جو بن چکے ہوں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ عربی کا شعر ہے کہ الموت کاس کل الناس شاربوہ والقبر باب کل الناس داخلوہ، موت ایک ایسا جام ہے جس سے ہر شخص نے پینا، اور موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر شخص نے داخل ہونا۔ موت ایک ایسا جام ہے، ہر شخص نے پینا، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر شخص نے داخل ہونا، ہر شخص نے مرنا۔ روایتوں میں موجود ہے کہ جب اللہ نے موت کو پیدا فرمایا، ہزاروں پردے اس پر دے دیے، تو اس وقت موت نے اعلان کیا انا الذی افرق بین البنات والامہات، میں موت ہوں، میں وہ ہوں جو بیٹیوں اور ماؤں کے درمیان جدائی کر دی۔ انا افرق بین الاخی والاخوات، میں وہ موت ہوں جو کہ بہنوں اور بھائیوں کے درمیان جدائی کر دی۔ انا الموت الذی افرق بین کل حبیب، میں وہ موت ہوں جو کہ ہر حبیب کے درمیان، محبوب چیز کے درمیان جدائی کرنے والے۔ انا الذی افرق بین الزوج والزوجۃ، میں وہ موت ہوں جو بیوی اور شوہر کے درمیان جدائی کرنے والی۔ انا الموت الذی اخرب الدور والقصور، میں وہ موت ہوں کہ جو گھروں اور محلات کو ویران کرنے والی، معمر القبور، اور قبروں کو آباد کرنے والی۔ موت واقعی ایسے ہر ایک جدائی کرنے والی ہے۔ کتنا ساتھ رہے، شادی ہو گئی تو میاں بیوی 20 سال 30 سال 40 سال 50 60 70 کتنا ساتھ رہے گی، جدائی ہونی۔ موت نے بالآخر جدائی کرنی، ساتھ رہے۔ بچوں اور والدین کے درمیان موت نے جدائی کرنی، دنیا سے جانا ہے۔ بہن بھائیوں کے درمیان اور کوئی چیز جدائی کرے نہ کرے، موت نے جدائی کرنی۔ قبر میں اترنا ہے، دنیا سے جانا ہے، مرنا ہے۔ موت ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی منکر نہیں، کوئی انکار کرنے والا نہیں۔ رب عز و جل نے موت و حیات کو کیوں پیدا کیا، قرآن مجید میں واضح طور پہ بتا دیا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ عز و جل نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا، تمہاری جانچ، تمہارا امتحان ہو کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون نیک اعمال کرتا ہے، کون رب کو راضی کرتا ہے، کون اپنی آخرت کو آباد کرتا ہے، کون اپنی آخرت کو بہتر کرتا ہے۔ رب نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ انسانوں کا امتحان ہو سکے۔ گویا کہ ہم امتحان گاہ کے اندر بیٹھے،
اور فیصلہ اچھے برے اعمال پر ہوگا۔ تو رب عز و جل فرما رہا ہے رب نے زندگی موت کو ایسے فضول میں پیدا نہیں کیا، رب فرما رہا ہے زندگی موت کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، کون نیک اعمال کرتا ہے، کون آخرت کی تیاری کرتا ہے، کون رب کو راضی کرتا ہے۔ یہ ماننے کے باوجود، یہ جاننے کے باوجود کہ ایک دن مرنا ہے، تو پھر موت کی تیاری کیوں نہ کی جائے، پھر رب کو راضی کیوں نہ کیا جائے، پھر مسجدوں کو آباد کیوں نہ کیا جائے۔ کتنا بینک بیلنس بنا لے گا رب کو ناراض کر کے، یہ بینک بیلنس کون سا بھی کام آئے گا، کتنی پراپرٹی بنا لے گی، کتنی جائیداد بنا لے گی۔ رب کو ناراض ہو کر لیا، ناراض کر کے یہ چیزیں بنائیں، تو یہ چیزیں ہمارے کس کام آئیں گی؟ دنیا میں زندہ رہنا ہے تو اس کی تیاری، اس کے لیے بھی معاملات کرنے ہیں، روزی کمانی، کسب حلال کمانا ہے، لیکن رب کو ناراض کر کے، آخرت کو برباد کر کے اگر یہ چیزیں کی تو ان چیزوں نے کیا فائدہ پہنچا؟ منصب نے، وجاہت نے، دولت نے، پراپرٹی نے، یہ ڈگریوں نے کیا فائدہ دینا جب رب ہی ناراض ہو گیا؟ تو ہم نے ان دنیا کے معاملات ہی میں رب کو راضی کرنا ہے۔ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی، یہاں جو بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے، جہاں جو اعمال کریں گے اس کے مطابق ہمارا فیصلہ ہو، اچھے اعمال اس کے مطابق جزا، اور معاذ اللہ برے اعمال اس کے مطابق سزا ہو۔ یہ یاد رہے کہ موت سے فرار ممکن نہیں۔ رب عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت آ جائے گی تو اللہ عز و جل کسی جان کی موت کو مؤخر نہیں فرمائے گا، تو ایک لمحہ مؤخر نہیں ہوگا۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی نماز میں سجدے میں موجود ہو، موت اس کا انتظار نہیں ہوگا کہ بھئی کسی سلام پھیر لے تو پھر روح قبض ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے کہ موت کے بعد جس کے ذمہ زکوٰۃ واجب تھی، زکوٰۃ فرض تھی، اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو جب موت کا وقت آ جائے گا تو تمنا کرے گا کاش مجھے مہلت مل جائے میں زکوٰۃ ادا کر لوں، لیکن رب فرما رہا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت آ جائے گی تو رب کسی نفس کو مؤخر نہیں فرمائے گا، کسی جان کو مؤخر نہیں فرمائے گا۔ ہو سکتا ہے اگر اچھے اعمال کا عادی ہے تو اچھی حالت میں موت آئے، اور معاذ اللہ برے اعمال کا عادی ہے تو برے عمل کرتے ہوئی موت آ جائے گی، رب موت کو مؤخر نہیں فرمائے گا۔ جب نزاع کا عالم طاری ہو گیا، فرشتوں کو دیکھ لیا، موت کا وقت آ گیا، اب نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ وقت ہے، یہ وقت ہے جب سانس کی مالا چل رہی ہے، ہم کچھ کر سکتے ہیں، اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ ہے ادا نہیں کی تو اس کو ادا کر سکتے ہیں۔